السلام علیکم اسٹوڈینٹس، حسب وعدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا گو ہوں کہ رب کائنات جہاں جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے ان علاقوں کو اپنی امان میں رکھیں اور جلد اس سے ہمیں نجات دیں، تاکہ ہم دوبارہ اسی جو سفر تھا ہمارا تعلیم کا اس کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مختلف چیزوں کے حوالے سے آپ تک ویڈیوز پہنچاؤں گا، تو آغاز کرتا ہوں آج۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو سب سے پہلا معاملہ ہوتا ہے وہ پیپر اٹیمپٹنگ کے لیے جو ٹولز ہیں، میں اردو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور باقی اساتذہ سے مشاورت کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آیا یہی چیز کسی اور پیپر میں بھی شاید ہو۔ اردو کے پیپر میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ میٹرک والا سٹینڈرڈ چھوڑ دیں۔ اب آپ انٹرمیڈیٹ میں ہیں تو انٹرمیڈیٹ کے مطابق سوچیں، یعنی آپ اگر چیزوں کو اسی طرح کرتے رہیں گے جیسے آپ نہم دہم میں کر رہے تھے تو وہ پیپر 75 مارکس کا تھا اور اب کے جو ہے وہ 100 مارکس کا ہے۔ پینسل یا پین کے حوالے سے بچے سوال کرتے ہیں تو بیٹا سیاہی والا پین جس میں سیاہی خود سے بھری جا سکتی ہے اسے گریز کریں، کیونکہ ایک پیپر کئی جو ہے وہ پروسیس سے گزر کر مارکنگ والے جو ہے وہ ایگزامینر تک پہنچتا ہے۔ تو راستے میں بارشیں ہو سکتی ہیں کوئی بھی کسی بھی حوالے سے، تو وہ سیاہی جو پین کی سیاہی ہوتی ہے وہ موسمی تغیرات سے تبدیل ہو سکتی ہے، مٹ سکتی ہے، جبکہ یہ جو بال پوائنٹ ہے یہ مٹتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پینسل کا انتخاب کریں، اس بال پوائنٹ کا انتخاب کریں جو واٹر پروف ہو ایک لحاظ سے۔ دوسری چیز، اردو کے لیے نا بعض بچے پوچھتے ہیں کہ سر کٹ والا مارکر اور کٹ والے مارکر کے حوالے سے، بیٹا دو ہی نمبر ہیں 604 اور 605۔ اس نمبر کا مارکر استعمال کریں گے، کٹ مارکر میں 604 اور 605 نمبر کا مارکر، تو آپ کی لکھائی میں ایوریج لکھائی والا بچہ بھی اس مارکر کو یوز کر سکتا ہے۔ تیسری چیز کہ ہمیشہ جو پیپر کا آغاز ہے وہ دعائیہ کلمات سے کریں، دعائیہ کلمات سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پورا درود شریف لکھ دیں، بسم اللہ شریف ضرور لکھیں، اس سے آپ کو بھی اور ایگزامینر کو بھی ایک آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلی چیز کیا ہے کہ حاشیہ ضرور لگائیں میرا بچہ۔ حاشیہ لگانے سے پیپر خوبصورت لگتا ہے، لیکن حاشیہ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ پھول بوٹے بنانا ایسا شروع کر دیں کہ بس بیلوں کی کڑائی ہو اور درخت بنے ہوئے ہوں، یہ نہیں کرنا۔ سادہ سا سمپل سا سوبر سا آپ نے حاشیہ لگانا ہے۔ سیاہی والا پین کا پہلے بتا چکا ہوں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو ہر سوال کا آغاز نئے صفحے سے کریں۔ علامتوں کا خیال رکھیں۔ علامتیں کون سی ہیں میرا بیٹا؟ جیسے تفصیلیہ ہے، جیسے فل سٹاپ جس کو ہم ختمہ بولتے ہیں وہ ہے، جس طرح رابطہ کی علامت ہے، جس طرح کوسین ہے، جس طرح واوین ہے، ان علامتوں کا خیال کریں۔ اہم نکات جو ہے وہ مارکر سے لکھیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس میں جو ہے وہ ہیڈنگ بنا دینا ہے، اس کو ہیڈنگ نہیں، صرف ہائی لائٹ کرنے کے لیے بات کریں کہ وہ جو مارکر جس کو آپ سرخی لکھنے کے لیے استعمال کریں وہی اہم نکات کو جو ہے وہ آپ ہائی لائٹ تھوڑا سا کر دیں گے، اور وہ ہائی لائٹر سے نہیں کرنا، اسی مارکر سے کرنا ہے۔ اچھا، ہمیشہ ایک چیز ہے جو پیپرز میں بتائی جاتی ہے کہ صرف دو طرح کے مارکر یوز ہو سکتے ہیں، بلو اور بلیک، تیسرا کوئی کلر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اچھا، پرچہ حل کرتے وقت سوال نمبر لکھنا ضروری ہے۔ بیٹا پیپرز میں کہا جاتا ہے، انسٹرکشنز ہوتی ہیں، سوال نمبر کے بغیر اگر کوئی بھی سوال اٹیمپٹ کیا ہوا ہے اس کو کراس کر دیں۔ تو یہ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ جو آپ کے پاس پیپر ہے اس میں صرف اور صرف اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ کون سے نمبر کا سوال ہے، کون سا جز نمبر ہے، اس چیز کو دیکھیں۔ اگر آپ اشعار کوٹ کر رہے ہیں تو اشعار میں دو طرح کی چیزیں، ایک رائے یہ ہے کہ آپ شعر جو مشہور و معروف ہیں ان شعروں کو لکھیں۔ اب ان شعروں کو لکھوں گے تو بیٹا وزن کی ذرا سی کمی بھی آپ کی فوراً پکڑی جائے گی۔ یعنی آپ لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب یہ شعر زبان زد خاص و عام ہے، ہر بندے کو آتا ہے۔ اس کی بجائے اگر کوئی نیا شعر لکھیں گے تو اس میں اگر کہا کہ کی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ چونکہ نیا ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایگزامینر نے سنا ہوا ہو، لیکن اشعار کی صحت سے مراد جہاں وزن ہے کہ اشعار کے توازن کا اور وزن کا خیال رکھیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کوٹ کرتے وقت بیٹا بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں ضرور اس بات کا اہتمام کریں، اگر آپ کو آیت لکھنا مشکل ہے تو بیٹا اس کا صرف ترجمہ لکھتے ہیں، آیت نہ لکھیں۔ حوالہ جات جتنے بھی لکھنے ہیں وہ آپ نے واوین کے اندر لکھنے ہیں، واوین کے اندر لکھنے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ صرف مصرع کوٹ کر رہے ہیں، مصرع کوٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے علامت مصرع کی جو عین کی طرح ہوتی ہے،
اور اگر آپ شعر کوٹ کر رہے ہیں، شعر کا حوالہ دے رہے ہیں، تو علامت شعر جو ہے وہ آپ لکھیں گے. جو وہ ہاتھ میں بزرگوں کی پڑی ہوئی جو اس طرح کھونٹی ہوتی ہے نا، وہ لیٹی ہوئی کھونٹی کی طرح جو علامت ہوتی ہے، اس کو بیٹا کہتے ہیں کہ یہ شعر کی علامت ہے. جبکہ مصرع کے لیے عین کی جو ہے نا وہ ہلکا، اس میں بھی ایک لکیر سی ہوتی ہے، اس کو جو ہے بولتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ آپ نے جو تشریحات میں حوالہ جات دینے ہوتے ہیں وہ صرف اردو کے دے سکتے ہیں، کسی اور زبان کے نہیں دے سکتے. اگر مضمون لکھ رہے ہیں سیکنڈ ایئر میں، جس طرح مضمون ہے، مضمون میں کسی حد تک دوسری زبان کا حوالہ لکھ سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے سارے حوالے دوسری زبان کے ہوں، لکھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ مضمون کے علاوہ کسی چیز میں بھی جو ہے وہ آپ دوسرا حوالہ نہیں دے سکتے. وقت کو آپ دیکھیں کہ ایک پیپر ہے آپ کے پاس، اس پیپر میں وقت کی تقسیم کس طرح سے کرنی ہے. یعنی آپ اگر دیکھتے ہیں ٹوٹل آپ کے پاس 180 منٹس ہیں، 180 منٹس میں آپ نے جنرل جو ہے وہ تقریباً ایک صفحے کو آپ نے 6 سے 8 منٹس دینے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کو آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں. معروضی میں آپ 20 منٹ لے گئے پہلے، وہ تو فکسڈ ہیں. اب آ جاتے ہیں باقی 160 منٹس پہ. اب 160 منٹس میں نظم کی تشریح آپ کی 25 منٹ لینی چاہیے. اسی طرح آپ کے پاس اگر غزل کی تشریح ہے تو وہ 30 منٹ، اقتباس کی تشریح ہے وہ بھی 30 منٹ. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ خلاصہ لکھتے ہیں تو وہ 10 منٹ میں لکھا جانا چاہیے. اب تشریحات میں ٹائم اس لیے زیادہ دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں آپ نے چیزیں خود سے ایڈ کرنی ہوتی ہیں. خلاصہ چاہے آپ اس میں مقدار میں زیادہ بھی ہے، لیکن چونکہ خلاصہ پہلے سے ایک فکسڈ چیز ہے، اس میں خود سے کچھ نہیں لکھنا ہوتا. جو چیز ہے اسی کو آپ نے تلخیص کر کے، اسی کو مختصر کر کے لکھنا ہے، تو اس لیے خلاصے پہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتے. اور ٹائمنگ کی تقسیم بھی اسی طرح کریں. اسی طرح آپ نظم کا خلاصہ لکھ رہے ہیں تو وہ 7 منٹ سے ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ درخواست کا لکھ رہے ہیں 15 منٹ ہیں، تلخیص کر رہے ہیں 15 منٹ دیں اس کو. مضمون کے لیے 35 منٹ، اور اس میں جو ہے مضمون کے حوالے سے آپ ایک صفحہ کو جو ہے وہ 3 منٹ سے زیادہ نہ دیں. مضمون میں اگر آپ حوالے کے شعر لکھ رہے ہیں تو ایک صفحے پہ 2 شعروں سے زیادہ نہ دیں. اب یہ آپ کو جنرل پیٹرن آپ کو ابھی تک بتایا ہے کہ وقت کی تقسیم کس طرح کرنی ہے اور آپ نے پیپر پریزنٹیشن کے لیے کن کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے. اب جو نیکسٹ ویڈیو آپ تک انشاءاللہ میں پہنچاؤں گا، اس میں کوشش کروں گا کہ آپ نے تشریح کیسے کرنی ہے، کیونکہ تشریح واحد چیز ہے جس میں آپ کے پاس پہلے نمبر پہ پیراگراف کی تشریح ہے جو 15 نمبر کی ہے، شعر غزل کے شعروں کی تشریح ہے جو 10 نمبر کی ہے، اسی طرح نظم کے شعروں کی تشریح وہ بھی 10 نمبر کی ہے. تو آپ کے پاس 35 نمبر تو صرف تشریحات کے بن رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں جو نیکسٹ ویڈیو آپ کو دیتا ہوں وہ تشریحات کے حوالے سے دیتا ہوں. ان نکات کے حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں نئی بات ہو، میں مکمل نہیں ہوں، میرے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، میں نے بہت سارا سیکھنا ہے ابھی. اگر آپ کسی اور ٹیچر سے، کسی اور جگہ سے کوئی چیز سنتے پڑھتے ہیں تو وہ کمنٹ میں بھی بتائیں، مجھے ڈائریکٹ بھی بتا سکتے ہیں. مجھے اچھا لگے گا کہ میں کچھ چیزیں آپ سے لرن کروں. اور میری باتیں حرف آخر نہیں ہے میرا بیٹا. این ممکن ہے مجھ سے اس گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز مذاق اڑانے کی بجائے، ہنسنے کی بجائے مجھے بتا دیجیے گا، میں اپنی اصلاح کر لوں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بان.